دیکھیے اللہ جل شانہ نے رمضان کو کئی طرح کی خوبیوں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے رمضان میں قرآن نازل ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ اس سے خاص ایک نورانی کیفیت قلوب میں پیدا کرتا ہے، اور اس کے ثواب بھی رمضان میں عام دنوں میں تو ہر آیت کے ہر لفظ کے اوپر، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں تو نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کرنی چاہیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ جل شانہ نے رمضان کے مہینے کو عبادتوں میں اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے نفل عبادت پڑھتا ہے تو اس کا ثواب رمضان کے فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو عام دنوں میں اگر وہ صدقہ کرے گا تو اس کا صدقے کا جو عام اصول ہے اس پر ثواب ملے گا، لیکن وہی صدقہ اور وہی زکوٰۃ اگر وہ رمضان میں دیتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے رمضان کے اندر ایک رات ایسی بنائی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا، یعنی عظمت والی رات۔ یہ عظمت والی رات کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہیں بھی ایک رات یا دن کے بارے میں ایسی عظمت کا تذکرہ نہیں ہے جس عظمت کا تذکرہ اللہ نے ایک رات کے لیے کیا ہے۔ وہ پوری قرآن کی ایک چھوٹی سورہ ہے، سورۃ القدر، وہ نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اسی رات میں نازل کیا جو قدر اور احترام والی رات ہے، اور وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرے گا تو اس کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت شمار ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور قرآن میں ہے کہ اس دن فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور تمام ایمان والوں کو جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ یعنی چونکہ اس عظمت والی رات کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ اس رات میں شریک ہیں ان کے لیے خصوصی عظمت کا انتظام کیا جائے، تو فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ عظمت والی رات شروع ہوتی ہے مغرب جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی آفتاب جب غروب ہوتا ہے اس وقت سے یہ رات شروع ہوتی ہے، اور صبح صادق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ افطار کے وقت سے یہ رات شروع ہوتی ہے اور سحر کے وقت پر ختم ہوتی ہے۔ کافی لمبا وقت ہے، تو ہر شخص کو اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت، کچھ نہ کچھ حصہ میسر آنا یقینی ہے۔ کم سے کم جو روزے دار ہوگا، روزے کی حالت میں جب وہ افطار کرے گا اور وہ رات شب قدر کی ہوگی تو افطار بھی اس کا شب قدر کے ایک حصے میں ہوگا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھے گا، وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، وہ تراویح کی نماز پڑھے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو میری اپیل یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص کو وہ رات میسر ہونے والی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس رات کو لہو و لعب سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچا لے۔ جو شب قدر میں گناہ سے بچا لے گا اس کو وہ رات شب قدر کی میسر ہوگی عبادت کی شکل میں۔ مثال کے طور پر اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور وہ سو گیا، ظاہر ہے دعا پڑھ کے سوئے گا، پھر تہجد کے وقت یا سحر کے وقت اٹھے گا، تو اس کا یہ سونا بھی اگر وہ عبادت دعا پڑھ کر سوئے گا عبادت کی نیت سے،
تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اب اس پر غور کریں ہم کہ اس عبادت کے حصول کا افضل طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو دن میں ہی عصر کے وقت یعنی غروب سے پہلے آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں۔ مرد جو ہیں ایسی مسجد میں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، اس میں وہ 10 روز کا اعتکاف کریں رمضان کے مہینے میں۔